آ گئے. ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے. سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے مسلمان دلیر ہو من تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی. واہ جی واہ. اٹھو حضور کی بات کرنی ہے. حضور آ گئے. بات ختم ہے. ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے لو نویں گل سنو. صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا. اے سوال ہے تہاڈا. اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں. کمینے ہو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح. سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر بھی نہیں پایا کپڑے بھی نہیں بندھیا ڈر بھی نہیں لگیا. پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ویحا کا. فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے ہی؟ عرض کی تھی گستاخی کی تھی کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے. تو سم بحیثیت مسلمان دسو میں نے ادھا جواب دیو جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے مومبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی. یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا. جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان میں انہوں سے حدیث یاد ہے میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا. ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام. اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے. پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی خاک ہے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام. ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا سی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. 4 جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا. جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھے جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو میں پہلے یہ دس دوں. تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں. میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جوگی قوم. حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے. تے اسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا
انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تو پاگل مولوی بلا لیا، وہ دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے۔ ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا، میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں، اس واسطے کہ میں فلمیں کد نہیں ویکھیا، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں، بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں، میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے دے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوئے انہوں سویرے الحمدو یاد ہونی۔ گل اپنے آپ نو بدلو، حضور آ گئے، خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھائی۔ حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا، او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد دے ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند، تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا، میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہا، اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے، دا مطلب ہے حضور سانو یہ دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا۔ اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے، اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا، بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے وہ عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں، یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو، ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، سمجھے ہی کوئی نہیں، جنہیں لایا گلی وہ دنال ٹر جائے، جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں صحابہ تے 8 تلوارہ لے کے ٹر پہ، اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا، میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی، جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا، میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا، اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے، 8 تلوارہ صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا، حضور پہلے تلوارہ تا دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا، حضور بدر تے اے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، ایسا گل ہی کوئی نہیں، بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے، ڈیلی ڈیلی نہیں ہوندی، میں ان گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا، میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدوں تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی جی واپس چلا جاواں جدھر میں میرا لک جڑا درد کر رہا تے تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے، زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا، ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھئی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں، میں کہا زلیلہ تو سانو جیل جے رکھی رکھیا، پرویز مشرف دے دورے جے اسی کٹھے رہ جیل، عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل، سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا، تسی عرفان شاہ اور دا قد بت تے ویکھیا نا، عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتہ انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ اور کہا شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو، تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ کر دے او تہاڈی، میں کہا میں کلے بیٹھے آستہ بولو
ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہتا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا. ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 واری سزائے موت سن چکیا جیندا اتنا سارا پتر ہے. تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہوں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صاحب 8 تلواراں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے. گھوڑے سمندر میں ایویں تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی. مسلمانہ دیاں 3 صفحاں کافران دیاں 11 صفحاں. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے. حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے مولوی خادم تو انو اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جی اندر بیٹھا تسی دوویں جیباں بھر کے لے جا رہے ہو اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہیں لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں کدی شہد آ رہا کدی جناب دہی آ رہا کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے. حکومت ناراض ہوندی کفر ناراض ہوندا امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب. کدی سوچی تسی یہ گل کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام. اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دے ہو چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے. پتہ ہے تانوں میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں اودے نال ناراض سی. حاضر سروس سی انہیں مینوں کیا میری کوٹھی تے آ خطاب کر. میں نہیں کیتا. جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا میں آکھوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں. میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی. وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تو میں اس سرکار دا مجبور ہے. میں نہیں آنا چاہتا. میں وہ دی کوٹھی تے نہیں گیا خطاب. میں وہ دی کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا. وہ دی حاضر سروسی نہیں گیا. حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا. میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے ویل چیئر ہوتی. میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تو اے بھی اگے کھڑیا سی. اگو انج ہویا میرے نال سلام لین حاضر سروس سی. میں میرے نال منڈا سی. میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر. میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی. تو میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں. اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں تائیں تو میں ڈاڈیاں گلاں کرنا. کتے دی رسی مالک دے ہاتھ چ ہوے تے شیر نو بھی پے جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پیندا کہ کتا ہے. کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے. او تاں پیندا ہے کہندا میرے وا طاقت نہیں مالک دے ہاتھ چ رسی موجود ہے. ہاں جی. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی دی صدارت سی
تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. مینوں منڈے نے کہ اج انہوں معاف کر دیو. میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی, میں وہ منہ اینج کر لیا, میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا. تو مینوں کہندے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو. میں اس دن انہوں معاف کیتا. پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بنیا, بس اور گل کوئی نہیں. پھر میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی, پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں. میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے, میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل. خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض, نواز شریف میرے نال ناراض, شہباز شریف میرے نال ناراض, بے جناب عدالتہ میرے نال ناراض, میرے جج یار میرے نال ناراض. کہندے تیرا دماغ خراب ہے, تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی. لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے. قیامت تک میں اس نو کیا, میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے, خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں. ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو, لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان, دا زمانہ کوئی نہیں, لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان, لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور, ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا. اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی, لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں. غازی علم الدین تو ویاہ بھی نہیں کیتا, اودی قبر تے پھل کون پاندا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی, ادا نا کوئی نہیں لینا, بلال بلال ہو رہی, آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی, حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی, میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور آنا. کہنے وہ دا وکیل کون سی, انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا. ہن پہلے پریشان نہ ہوئی, کہندا نہیں جی اسی بڑے دلیر, اسی انہوں دلیر کیتی رکھنے ہمیشہ, بھئی یہ نہ ہوئے کدھر سینٹ دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں, تمہیں پتہ ہے پاکستان وچ بڑے مسائل ہیں. ہر بندہ تے غدار ہے, ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا, ایتھے ساڈے نال اور گل کرنے, باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا, میں اگر تانوں دساں تے تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگردن سارے, وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چغل خور, حکومتی چغل خور, تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی, او جی مولی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی. تو وہ پھر اگے چل دیں پھر ہین تے بوس دل, انہوں کہتے ہیں مولوی کو جیل تے حملہ کرون, مولوی کو جیل توڑون, تو انہوں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے, چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں, ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے, ستمگر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت تے گل نہیں ہو سکتی, اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی, اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا. حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے, علی مرتضیٰ آئے, حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے, انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے. فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے. فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے. فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان جو نہ نسے, دوڑے نہیں میدان وچ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی, ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف, این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی, ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا, اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وڈ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ, تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے, اے بڑی مبغوض چال ہے, متکبرانہ چال ہے, اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے, لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے.
یہ حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات، درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے میں نو تے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن، جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں دا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا۔ بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دیو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے، میں جدو یہ بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی، میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا۔ بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے، یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان نے صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے، کیا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، این جو حضور نال پیار ہوئے۔ میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن، جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو تے آ جائے گی۔ ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے۔ میں کہا ایک نوجوان